شادی کی پہلی رات کو جب میں اس کے پاس گیا تو وہ بہت غمگین تھی۔ میں نے اسے ہاتھ لگایا تو اس نے مجھے چھونے سے منع کر دیا۔ میں بہت حیران ہوا، میں نے سوچا کہ پہلی رات ہی شرما رہی ہے۔ میں نے اسے گلے لگانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے دھکا دے دیا اور کہا میرے پاس مت آنا۔ میں خاموش ہو کر بیڈ کی ایک سائڈ پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اپنی شادی پر بہت خرچہ کیا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خوشی میرے نصیب میں ہوگی یا نہیں۔ یہ میں خاموش ہو کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو وہ پہلے نہا کر کپڑے چینج کر چکی تھی۔ میں نے بھی خاموش ہو کر نہایا، کپڑے چینج کیے تو اس کی طرف دیکھا تو وہ ویسے ہی غمگین سی تھی۔ امی نے ہم دونوں کو بلایا کہ ناشتہ کر لو۔ ہم دونوں ناشتہ کر رہے تھے تو امی نے کہا آپس میں کبھی مت لڑنا، ابھی آپ کی شروعات ہے، کبھی کسی کو بات کا موقع مت دینا، آپس میں پیار سے رہنا۔ میں نے امی کی باتیں خاموشی سے سن کی۔ امی کو کیا پتا تھا کہ میں ناشتہ کر کے باہر چلا گیا۔ میں اندر ہی اندر خاموش تھا۔ یہ راز تو نہ میں کسی کو بتا سکتا تھا نہ ہی اندر رکھ سکتا تھا۔ میں شام کے قریب گھر آیا تو دیکھا کہ اس کے گھر والے آئے اور اسے لے گئے۔ امی نے مجھے کہا تمہارے سسرال والے ناراض تھے کہ آج پہلا دن تھا، وہ باہر چلا گیا، اسے پتا تو تھا آج ہم نے اپنی لڑکی کو لے جانا ہے۔ میں نے امی سے کہا میں کسی کام کے سلسلے باہر گیا تھا، ابھی 2 دن گزرے ہی تھے کہ امی نے مجھے کہا جاؤ بہو کو لے آؤ۔ میں چپ کر کے گاڑی نکالتا ہوں تو ان کے گھر چلا جاتا ہوں۔ اس کی بڑی بہن مجھے دیکھتی ہے تو جلدی سے اپنی بہن کو کہتی ہے جیجا آ گیا ہے۔ آپ تو پریشان تھی کہ وہ نہیں آیا۔ جب میں نے اس کی بہن کی بات سنی تو حیران ہوا کہ اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس کا بھائی ابو کہیں کام پر گئے ہوئے تھے، گھر میں دونوں بہنیں اور ماں ہوتی ہے، بڑی بہن بھی اس کی خوبصورت ہوتی ہے، وہ جلدی سے کھانا پکاتی ہے۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھتا جاتا ہوں، اندر ہم دونوں اکیلے ہوتے ہیں۔ میں اس کا ہاتھ پکڑتا ہوں تو وہ پھر مجھ سے دور ہوتی ہے۔ مجھے اس وقت غصہ آتا ہے اور میں ایسا کہتا ہوں آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ مجھے بتاؤ اگر میرے ساتھ ایسا ہی کرنا تھا تو کیوں شادی کی؟ کیوں میری زندگی تباہ کر رہی ہو؟ کیوں بار بار میرے صبر کو آزما رہی ہو؟ میرے سوالوں کا جواب دو۔ وہ صرف خاموشی اختیار رکھی تھی۔ میں کھڑا ہو کر اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہوں، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتا ہوں آپ کو جو بھی ٹینشن ہے مجھے بتاؤ، میری زندگی تباہ مت کرو۔ وہ تھوڑا گھبرا جاتی ہے۔ میں اس کے ہونٹوں کی طرف ہونٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ پیچھے سے آواز آتی ہے اس کی بڑی بہن کی اور مجھے کہتی ہے جیجا جی تھوڑا صبر لو، ابھی جاری ہے۔ میں جلدی سے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب گھر آتے ہیں تو وہ ویسے ہی موڈ بنائے رکھتی ہے۔ رات کو میں اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مجھ سے کہتی ہے میرے جسم کو مت چھونا۔ میں خود کو بہت مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ رات 2 بجے میری آنکھ کھلتی ہے تو وہ بستر پر نہیں ہوتی۔ میں جلدی سے اٹھتا ہوں تو وہ باہر کسی سے کال پر بات کر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے اتنا غصہ آتا ہے